السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوئک اینڈ ایزی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں یہ والے پکوڑے، سب کو بہت زیادہ پسند ہیں اور جس کو بھی ہم کھلاتے ہیں گیسٹ کو ان کو بھی بہت پسند آتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے بہت ساری سبزیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پیاز اس میں ڈالنا ہے ایک بڑے سائز کا یا پھر 2 چھوٹے سائز کے لے لیں۔ شملہ مرچ اس میں ڈالنی ہے ایک بڑے سائز کی یا پھر 2 چھوٹے سائز کی، میرے پاس چھوٹی تھی تو میں نے 2 لے لی۔ اور بند گوبھی جو ہے وہ ایک بڑے سائز کی تھی تو میں نے اس کو سائڈ پر سے کٹ کر لیا ہے۔ ہرا دھنیا جو ہے وہ 1 بنچ ہے۔ بینگن بڑے سائز کا ہے، میں نے 1 لیا ہے۔ آلو چھوٹے سائز کے ہیں تو میں نے 2 لیے ہیں۔ اور ہری مرچیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ یہ کافی تیز اور اسپائسی ہیں، اگر ہری مرچیں آپ نے کم رکھنی ہے تو آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور پالک جو ہے وہ میں نے فریز کیا ہوا ہے کٹ کر کے، اس کو موٹا موٹا کٹ کیا ہے، زیادہ باریک کٹ نہیں کرنا، اور یہ 2 کپ کے برابر ہے۔ تو اب ہم ان ساری چیزوں کو کٹنگ کر لیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم ہرا دھنیا کٹ کر لیں گے، اس کو نارملی کٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد بینگن کو جو ہے ہم نے جیسے فرائز کٹ کرتے ہیں چکور چکور، اس طرح سے ہم نے کٹ کرنا ہے، لیکن بہت زیادہ موٹا کٹ نہیں کرنا۔ اسی طرح آلو کو بھی ہم نے فرائز کی طرح کٹ کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم نے اس کو باریک کٹ کرنا ہے۔ اور اس میں جو پیاز ڈالنا ہے اس کو ہم نے موٹے موٹے سلائس میں کٹ کر کے ڈالنا ہے۔ آپ نے اس کو باریک سلائس میں کٹ نہیں کرنا، ورنہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا۔ اسی طرح بند گوبھی کو بھی ہم نے موٹا موٹا کٹ کرنا ہے جیسے ہم نے پیاز کو کٹ کیا تھا۔ اور شملہ مرچ کو ہم ایسے لمبائی کے رخ کٹ کر لیں گے، کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے تو ہمیں یہ لمبائی کے سائز میں چاہیے، تو ہم اس کو اس طرح سے لمبا لمبا کاٹ لیں گے۔ اور جو ہری مرچیں ہیں ان کو بھی ہم نارمل کٹ کر لیں گے۔ اور پالک جو ہے وہ آلریڈی کٹ ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہم ایک باؤل میں ڈال لیں گے۔ اب ہم نے اس میں اسپائسیز ایڈ کرنی ہے۔ اسپائسیز میں اس میں ڈالنا ہے 2 ٹی اسپون نمک یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق۔ لال مرچ پاؤڈر اس میں ڈالنا ہے ½ ٹی اسپون۔ کٹی لال مرچ ڈالنی ہے 2 ٹی اسپون۔ زیرہ ڈالنا ہے 2 ٹی اسپون۔ دھنیا اس میں ڈالنا ہے 2 ٹی اسپون۔ دھنیا کو میں نے کنڈی میں کوٹ لیا ہے۔ اور ہلدی اس میں ڈالنی ہے 1 ٹی اسپون۔ اور بیکنگ سوڈا اس میں ڈالنا ہے 1/4 ٹی اسپون۔ بیکنگ پاؤڈر نہیں ڈالنا، بیکنگ سوڈا جس کو ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں وہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے۔ اور بیسن اس میں ڈالنا ہے 2 کپ، اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ پہلے میں نے اس میں 1 کپ ڈال کے مکس کیا ہے، پانی میں نے اس میں بھی نہیں ایڈ کیا۔ اس کے بعد میں نے اس میں دوسرا کپ ایڈ کیا بیسن کا، اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ڈالا ہے۔ بہت تھوڑا آپ نے پانی ڈالنا ہے کیونکہ یہ ویجیٹیبلز ہیں، جیسے ہی ہم ویجیٹیبل میں سالٹ ڈالتے ہیں تو یہ سافٹ ہو جاتی ہیں، ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ تو اگر تو آپ نے ان کو فوراً پکانا ہے تو پھر آپ نے اس میں پانی مکس کرنا ہے۔ اگر آپ نے ان کو مکس کر کے رکھنا ہے، اگر افطاری میں ٹائم ہے، آپ نے تھوڑی دیر بعد بنانا ہے، تو آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالنا۔ جس ٹائم آپ اس کو فرائی کرنے لگیں گی اس ٹائم آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے۔ اور جو اس کا جو مکسچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہم نے ٹھیک نہیں رکھنا، سخت نہیں رکھنا، اس طرح سے نرم ہونا چاہیے۔ یہ دیکھ لیں اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ورنہ جو سبزیاں ہیں ہماری وہ جڑیں گی نہیں۔ اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں بیسن پکوڑوں میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تو میں اس لیے بہت کم ڈالتی ہوں، اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت مزے کا آتا ہے، بالکل بازار کی طرح بنتے ہیں۔ لیکن یہ والے پکوڑے تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے، بازار میں بھی نہیں ملیں گے، اور بہت کم لوگ یہ بناتے ہیں۔ تو میں اس میں پودینہ بھی ایڈ کرتی ہوں۔ اس ٹائم میرے پاس پودینہ نہیں تھا تو میں نے اس لیے نہیں ڈالا، آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر لیں۔ اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے سے پہلے میں نے ٹیسٹ کیا ہے، آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے، تو اب ہم اس میں پکوڑے ڈال دیں گے۔ اور پکوڑے ڈالنے کے بعد اب آپ نے بالکل بھی پکوڑوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو ہم نے تقریباً 1 سے 1.5 منٹ ہم نے اس کو پکنے دینا ہے۔ ایک سائڈ سے جب یہ اچھی طرح پک جائیں گے اس کے بعد آپ نے اسپون جو ہے وہ کڑاہی میں ڈالنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے اسپون کڑاہی میں ڈال دیا تو سمجھے آپ کے پکوڑے پکوڑے نہیں رہیں گے، اور پھر کچھ اور ہی بن جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے، دونوں سائڈ سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ جو فلیم ہے ہم نے میڈیم رکھنا ہے، بہت زیادہ ہائی فلیم بھی نہیں رکھنا اور سلو فلیم بھی نہیں رکھنا۔ تو جب یہ فرائی ہو جائیں گے ان کو ہم پلیٹ میں نکال کر سرو کر دیں۔ یہ والے پکوڑے جو ہیں اگر آپ فوراً سرو کریں گے تو بھی مزے کے لگتے ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑی دیر بعد بھی کھائیں گے تو بھی مزے کے لگتے ہیں، کیونکہ یہ باہر سے کرسپی
اور اندر سے یہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں. ٹیسٹ ان کا بہت مزے کا آتا ہے. اس کے اندر جو ساری سبزیاں ہیں ان کا جو فلیور آتا ہے، شملہ مرچ کا، بینگن کا، سب چیزوں کی خوشبو اور ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے. ہمارے گھر میں بچے سبزیاں شوق سے نہیں کھاتے، لیکن جب پکوڑے بنتے ہیں تو یقین کریں کہ بچتے نہیں ہیں. جتنے مرضی بنا لیں نظر نہیں آتے کہ کہاں گئے ہیں پکوڑے. اتنے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. آپ لوگ بھی ٹرائی کریں. امید ہے آپ کے بچوں کو اور سب کو بہت پسند آنے والی ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ دیکھنے چاہتے ہیں اس طرح کی مزیدار اور یمی ویڈیو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.